نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یکم صفر 1443 ہجری 7 نومبر 2021 کو آج ہم اور آپ اتوار کے ہفتوار درس کے حوالے سے جمع ہیں۔ پچھلے اتوار کو پیری طریقت اور بندہ کے محترم سسر حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب رحمہ اللہ کی تدفین کی مصروفیات میں ہم مصروف تھے، جن کا گزشتہ اتوار کی شب کو اس دنیائے فانی سے رخصتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بندہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، آنکھ کی تکلیف نے شدت اختیار کی ہے۔ بہرحال آج مختصر کچھ چند باتیں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالے سے عرض کروں گا، اور غالباً آج کا یہ درس اعوذ باللہ کی تفسیر کے حوالے سے 8واں یا 9واں درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن عظیم کی تلاوت سے قبل پڑھا جانے والا یہ جملہ ہے، ایک عظیم کلمہ ہے۔ اس کلمے کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ آج اس کے لفظ شیطان پر بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کلمے میں پناہ مانگی گئی ہے شیطان سے۔ شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان کا معنی ہے شیطانہ سے، یہ مشتق ہے بمعنی دور ہونا۔ شیطان ابلیس کا لقب ہے، اور اسے شیطان اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ کی رضا سے دور ہوا، اللہ کی جنت سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا گیا۔ یا یہ شاط یشیط سے ہے، جس کا معنی ہے جلنا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جلتا ہے، حسد کی آگ میں یہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور یہ جلن، یہ کڑھن، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض اس کی ذاتی صفت کے طور پر اس کے اندر موجود ہے، اور خاص طور پر مخلوق میں یہ انسان سے جلتا ہے، انسان سے حسد کرتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مخلوق جو ہمیشہ جلے، دنیا میں یہ حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور آخرت میں یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب سوال یہاں ایک پیدا ہوا کہ جب شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی ذات سے دور ہے، اللہ کی جنت سے دور ہے، انسان کا دشمن اور انسان سے جلنے والا ہے، حسد اور کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سراپا شر ہے۔ اگر ہم شر کی کوئی مثال دیں کہ کامل شر اس کائنات میں کس کے اندر پایا جاتا ہے، تو جواب کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ہستی متعین ہے، اور وہ ہے شیطان کی، کہ کامل شر، کامل برائی یہ صرف اور صرف شیطان ہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ شیطان سے ہٹ کر کائنات میں اور کوئی مخلوق اس مقام پر فائز نہیں کہ اسے ہم برائی کا کامل نمونہ کہہ سکیں، کامل شر کہہ سکیں۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوا
سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اور اس مخلوق کو جو کہ سر سے لے کر پیر تک سراپا شر ہی شر ہے، کوئی خیر نہیں، ذرہ بھر اس میں نیکی نہیں، ذرہ بھر اس میں بھلائی نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب تو دور کی بات ہے، قرب کا نام و نشان بھی نہیں، سراسر اللہ کے قہر و غضب کا نمونہ ہے، اس کا مظہر ہے، تو پھر اسے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ جب اتنی ہی بری چیز ہے تو پیدا ہی نہ کرتے، اور جب شیطان پیدا ہی نہ ہوتا تو پوری کائنات میں امن و امان ہوتا، کہیں شرک نہ ہوتا، کہیں کفر نہ ہوتا، کہیں زنا نہ ہوتا، کہیں چوری نہ ہوتی، کہیں قتل ناحق نہ ہوتا، کہیں ڈاکہ نہ ہوتا، امن ہوتا، چین ہوتا، اور یہ زمین جنت کا نمونہ ہوتی۔ یہ ایک سوال ہے، آخر وہ کیا حکمت ہے، وہ کون سا راز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کا پیدا کرنا ضروری سمجھا گیا اور اس کو لازماً پیدا کر کے مخلوق پر اور بالخصوص انسانوں پر مسلط کر دیا گیا؟ انسان بھی اس کی وجہ سے انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، بدامنی کا شکار ہیں، بدبختی سے دوچار ہیں، اور ہر وقت خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس مجسم شر کو پیدا ہی نہ کرتا تو کیا اچھا ہوتا؟ کیا ہی اچھا ہوتا؟ کائنات میں بھائی فرشتے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہی خیر ہے، کائنات میں انسان ہوتے کہ جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ کیوں پیدا کیا گیا جس کے اندر شر ہی شر ہے؟ تو اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے اہل علم نے بہت سارے جوابات اس کے دیے اور باقاعدہ اس سوال کو اہمیت دی کہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ شیطان کیوں پیدا ہوا، لماذا خلق اللہ ابلیس، کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کی تمام حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے، فکر محدود ہے، علم محدود ہے، اور ہماری عقل محدود ہے، جس سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تمام حکمتیں کیا ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علماء نے چند حکمتیں ذکر کی کہ شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے میں کون سی حکمتیں ہیں، کون سے راز ہیں۔ سب سے پہلے ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کے بندے عبودیت کے درجات میں کمال کو پہنچے۔ بندگی، ظاہر ہے اللہ نے انسانوں کو بندہ پیدا کیا نا، یہ کمال، بندگی کے جتنے درجات ہیں ان میں کمال تک پہنچنا، بندگی میں کامل ہونا شیطان کے بغیر ممکن نہیں، شیطان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے شیطان کو پیدا اس لیے کیا کہ اس کے بندے عبودیت اور بندگی کے اعلیٰ مراتب کو اور کامل درجات کو پہنچ جائے۔ اب یہ کیسے پہنچیں گے؟ جب اللہ تعالی نے شیطان کو پیدا کیا اور اسے انسان کے ساتھ اور اپنے بندوں کے ساتھ اکھاڑے میں اتارا۔ اکھاڑا جانتے ہیں؟
جہاں کشتی کی جاتی ہے، پہلوان لڑتے ہیں، جب ایک پہلوان کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ چیلنج دیتا ہے، حل من مبارز، کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا، تو لازمی بات ہے کہ اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اکیلا ہی چیلنج کرتا پھرے اور کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے، کوئی اس کے مقابلے میں، اور اس طرح یہ پھولتا جائے کہ پوری دنیا میں میری ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں ہوتا، یہ ایک محاورہ ہے، شیر تو ہوتے ہیں جنگل میں۔ تو اب دوسری صورت ہے، وہ کیا کہ اس چیلنج اور للکار کے جواب میں کوئی بندہ جو آج سے پہلے گمنام تھا، جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جس کی صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر بھی طاقت موجود ہے، اس کے اندر بھی لڑنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ بھی کسی سے لڑ سکتا ہے، وہ میدان میں اترتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی مجھے چیلنج قبول ہے، دونوں لڑتے ہیں، بڑے پہلوان ہیں، جس پہلوان نے چیلنج دیا وہ بھی داؤ آزما رہا ہے، جس پہلوان نے چیلنج قبول کیا وہ بھی داؤ آزما رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس شخص نے چیلنج قبول کیا یہ بھی داؤ جانتا ہے۔ اچھا اپنے وہ ہر داؤ سے اس شخص اس پہلوان جس نے چیلنج دیا ہے اس کو مات دے رہا ہے، جس داؤ کو وہ آزماتا ہے اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی داؤ جاننے والا نہیں ہے، میں تو میدان میں آؤں گا اور آتے ہی دنیا کو فتح کر لوں گا، میں جتنے داؤ جانتا ہوں، جو داؤ جانتا ہوں، دنیا کی اور کوئی ہستی نہیں جانتی۔ اب یہ چیلنج قبول کرنے والا میدان میں آیا، اس نے کہا لڑو بھائی، اگر یہ ایک داؤ آزما رہا ہے، وہ جوابی داؤ آزما رہا ہے، پتہ چلتا ہے یار اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، آج تک ہم نے اس کی صلاحیت کا نظارہ نہیں کیا تھا۔ اچھا دوسرا داؤ آزمایا، تیسرا داؤ آزمایا، تمام داؤ آزمانے کے بعد جب اس نے جوابی داؤ آزمائے اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، اس کے ہاتھ بلند کر دیے گئے، بھئی یہ پہلوان مقابلہ جیت گیا، چیلنج کرنے والے کو اس نے شکست دے دی۔ آج پتہ چلا کہ یہ پہلوان بھی ہے، داؤ جانتا بھی ہے، کشتی کے فن کا ماہر بھی ہے، تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ گئی، بڑھی یا نہیں بڑھی؟ مقام بڑھ گیا، وہ انعام کا مستحق ہو گیا۔ آج سے پہلے وہ کسی کے لیے باپ ہوگا، کسی کے لیے بیٹا ہوگا، کسی کے لیے خوش اخلاق ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہوں گی، لیکن پہلوانی کا کمال آج معلوم ہوا۔ اسی طرح اللہ نے شیطان کو اکھاڑے میں اتارا، شیطان نے دنیا انسانیت کو چیلنج کیا، حل من مبارز، کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا، میرے چیلنج کو قبول کرنے والا؟ ہوں گے انسانوں میں بڑے صوفی لوگ ہوں گے، بڑے شب زندہ دار لوگ ہوں گے، بڑے نمازی لوگ ہوں گے، بڑے پرہیزگار لوگ ہوں گے، بہت نیک لوگ ہوں گے، بہت بے ضرر لوگ ہوں گے، لیکن ان کی اس طاقت کا علم دنیا کو نہیں تھا کہ آیا یہ اس پہلوان سے کشتی بھی لڑ سکتے ہیں، اس سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں جس نے چیلنج دیا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو جوابی طور پر اکھاڑے میں اتار دیا کہ اب اس پہلوان سے لڑو، تاکہ تمہاری
جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو جائیں، وہ زندہ ہو جائیں، دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ پہلوان ہی نہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کا جواب دینے والا بھی کوئی ہے، شیر پر سوا شیر بھی ہے۔ اور پھر یہ داؤ آزماتا ہے شیطان، ابلیس، اس کے مقابلے میں جو اکھاڑے میں اترا ہوا مسلمان ہے، انسان ہے، وہ جوابی داؤ آزماتا ہے، اس کے داؤ کو ناکام کر دیتا ہے۔ تو یہ مزید غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو اللہ کا دشمن، ہے تو اللہ کا دشمن۔ جب یہ جلتا ہے تو عرش پر میرا رب خوش ہوتا ہے کہ میرے اس کمزور بندے نے اس کے چیلنج کو قبول کر کے میدان اور اکھاڑے میں اتر کر اس کے اس خطرناک وار کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ہتھیار کے ذریعے اس کو آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دیا۔ ایسا فائر مارا ہے، ایسا فائر مارا ہے، ایسا گولا مارا ہے، ایسا بم مارا ہے کہ وہ آگے سے اس بم کی آگ میں جلنے لگا ہے۔ تو اب یہاں سے جب مجاہدہ ہوتا ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس کشتی کا نام مجاہدہ ہے۔ یہ جوابی پہلوان جس نے چیلنج قبول کیا، شیطان سے لڑا اور اس کے داؤ کو نہ صرف یہ کہ ناکام بنایا بلکہ اس پر اپنا ہتھیار چلا کر اسے غیظ و غضب کی آگ میں جلنے دیا، سلگتا چھوڑ دیا، تو تب اس انسان کی بندگی کے اعلیٰ ترین مراتب کا پتہ چلا کہ یہ ہے اللہ کا وہ کامل بندہ جس نے اللہ کے اس بڑے دشمن کو اس کی ناک خاک میں ملا دی، اس کی ناک مٹی میں رگڑ دی، نہ صرف اسے ذلیل کیا بلکہ تماشائیوں میں جتنے اس کے حامی ہیں سب کو ذلیل کر اور خوار کر دیا۔ شکست صرف اس کی نہیں ہوتی نا شیطان کی، بلکہ شیطان اور شیطان کے پورے لشکر کی شکست ہوتی ہے۔ سردار کی شکست، بادشاہ کی شکست، پوری قوم کی شکست شمار کی جاتی ہے۔ تو اب اس کشتی میں جب یہ پہلوان جوابی، اس کی پہلوانی یعنی عبودیت، یہاں پہلوانی سے مراد عبودیت اور بندگی ہے، اس عبودیت اور اس بندگی کی طاقت اور پہلوانی کے ذریعے وہ اس کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے، تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے اللہ کی نظر میں، یہ بندگی کے اعلیٰ درجات کی طرف ترقی کر جاتا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اس ذلیل کو، اس کمینے کو، اس حاسد کو، اس اللہ کے دشمن کو شکست دینے سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی ہے، وہ انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اکھاڑے میں اس چیلنج دینے والے پہلوان کو اس پہلوان نے شکست دے دی اور دنیا کو بتا دیا کہ اصل پہلوان میں، تو اس نے بتا دیا کہ اس کمبخت کے مقابلے میں اللہ کا اصل بندہ، اصل مخلوق میں ہوں۔ یہ مخلوق کہنے کا، یہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ آج کے بعد کوئی شخص اسے بندہ نہ کہے، اس لیے کہ بندگی کا ٹائٹل میں نے جیت لیا ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو یہ اکھاڑا نہ ہوتا، یہ کشتی نہ ہوتی، یہ مجاہدہ نہ ہوتا، یہ عبودیت کے مراتب میں ترقی نہ ہوتی۔ اللہ نے ناکام کر دیا اور اس کو کامیاب کر دیا، انعام کا مستحق بنا کے۔ یہ ہے شیطان کی پیدائش کی پہلی حکمت۔ کیوں پیدا کیا شیطان کو؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں شیاطین کے علاوہ دو مین اور مخلوق پیدا کی ہے۔ ویسے تو مخلوقات بہت ساری ہیں،
لیکن جو مکلف ہیں، جن میں عقل شعور ہے، احساس ہے، وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ مخلوق ہے فرشتوں کی، اور وہ دوسری مخلوق ہے انسانوں کی۔ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا فرشتوں کے دل میں اور انسانوں کے دل میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے، اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے۔ جب فرشتوں نے اپنی آنکھوں سے اور انسانوں نے اپنے کانوں سے شیطان کا حال دیکھ لیا، سن لیا کہ شیطان کس طرح ذلیل ہوا، راندہ درگاہ ہوا، کس طرح ذلت کا ہار اسے پہنایا گیا، کس طرح اسے جنت سے نکال باہر کر کے زمین پر پھینک دیا گیا اور اللہ کے قرب سے محروم ہوا، تو ان کے دلوں میں، فرشتوں کے دلوں میں اور مؤمنین کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ حال ہمارا ہو جائے، ابلیس کے حال کی طرح، شیطان کے حال کی طرح کہیں یہ حالت ہماری نہ ہو جائے۔ ہر وقت ایک خوف کی، دیکھو ایمان کا ایک جز خوف بھی ہے، ایمان کا ایک سرا خوف سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ نے انسانوں کے دلوں میں اور فرشتوں کے دلوں میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ خبردار شیطان کے انجام کو مد نظر رکھنا۔ اب اگر شیطان کا انجام سامنے نہ ہوتا، کس کے دل میں خوف ہوتا؟ کس کے دل میں خوف ہوتا؟ نہ فرشتوں کے دل میں خوف ہوتا، نہ انسانوں کے دل میں خوف ہوتا۔ تو فرشتے تو معصوم تھے، وہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے کامل تابعدار اور فرمانبردار اور مطیع تھے، پہلے سے چلے آ رہے تھے، کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ لیکن جب انہوں نے ابلیس کا حال دیکھا، شیطان کا انجام دیکھا، تو ان کے دل کانپ گئے اور ان کے اندر ایک اور بندگی کی ایک اور کیفیت پیدا ہو گئی، عبودیت کی ایک اور حالت پیدا ہو گئی، ان کی عاجزی پہلے سے بڑھ گئی۔ یا اللہ، کہ جب یہ بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تو غنی اور مستغنی ذات ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہزارہ سال سے یہ آپ کی عبادت کرتا چلا آ رہا تھا، آپ نے اسے زمین کی حکومت دی تھی، اور اس عبادت کے باوجود یہ ذلیل ہوا، مردود ہوا، تو ہم فرشتے جو ہزارہ سال سے آپ کی عبادت میں مشغول ہیں، پھر ہماری کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ پھر ہم کیا بیچتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں بھی اس کی طرح ذلیل کر دیں، اس کی طرح راندہ درگاہ کر دیں۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر عاجزی کی ایک اور کیفیت پیدا ہو گئی اس خوف کی وجہ سے، شیطان کو دیکھ کر، اور جو انسان تھے ان کے دل میں بھی اللہ نے خوف پیدا کر دیا کہ دیکھو، اگر تم بھی شیطان کے راستے پر چلتے رہے تو یاد رکھنا اسی طرح انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا اپنا قانون ہے، میں جس کو اپنے قریب کرتا ہوں اس قانون کے تحت کرتا ہوں، اور جس کو اپنے سے دور کرتا ہوں اپنے قانون کے تحت کرتا ہوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ تو یاد رکھو، میرے قانون کی پیروی کرو گے تو پھر خوف سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو ابھی تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہوا، تو تم اس اندیشے سے بچ جاؤ گے کہ جو اندیشہ
تم نے شیطان کے انجام کو دیکھ کر محسوس کیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں ہم بھی ذلیل نہ ہو جائیں، تو اس انجام سے، اس ذلت سے بچ جاؤ، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو ظاہر ہے کہ خوف کی یہ کیفیت یہ شیطان کا انجام دیکھے بغیر نہیں ہو سکتی، شیطان کو پیدا کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، دربار میں کچھ مجرم آ گئے، لائے گئے اس کے دربار میں، اس نے ان مجرموں کو سزا دی۔ اچھا، ان مجرموں کے آنے سے پہلے، ان کو سزا دینے سے پہلے تمام درباری بادشاہ سے ڈرتے تھے، تمام درباری بادشاہ کی بات مانتے تھے، تمام درباری بادشاہ کی بادشاہت کو دل سے تسلیم کرتے تھے، تمام درباری بادشاہ کے ہر حکم کو بجا لانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ تمام دربار بادشاہ کا تابعدار، تمام دربار بادشاہ کا فرمان بردار، بادشاہ کی آنکھ کے اشارے کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ بادشاہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود جب مجرم لائے گئے دربار میں تو بادشاہ نے ان درباریوں کو ان کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے، خوف بٹھانے کے لیے ان کے سامنے ان مجرموں کو سزا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو بادشاہ سے غداری کرتا ہے، بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے، بادشاہ کس خوفناک طریقے سے انہیں سزا دیتا ہے۔ تو اس سزا کو دیکھنے سے ان کے دلوں میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، بادشاہ کا مزید دبدبہ پیدا ہو گیا، مزید ایک رعب پیدا ہوا۔ جب تک انہوں نے مجرموں کو نہیں دیکھا تب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، حالانکہ پہلے سے وہ فرمان بردار تھے جیسے فرشتے، پہلے سے وہ فرمان بردار تھے جیسے آدم علیہ السلام، لیکن جب اس سزا کو انہوں نے دیکھا، ان مجرمین کو انہوں نے دیکھا، تو ان کے دل مزید کام پائے، مزید ان میں بادشاہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور مخالفت کا اگر کہیں رمق بھی تھا، کہیں معمولی سا دھبا بھی تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہمارے دل کی اس کیفیت کو، اس دھبے کو سمجھ جائے اور ہمیں بھی عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ اگر شیطان پیدا نہ ہوتا، اگر شیطان راندہ درگاہ نہ ہوتا تو یہ کیفیت نہ فرشتوں میں پیدا ہوتی نہ انسانوں میں پیدا ہوتی۔ تیسری حکمت شیطان کو پیدا کرنے کی کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، کیا فلسفہ ہے، کیا راز ہے؟ اللہ نے، دیکھو، شیطان باپ ہے جنات کا، جس طرح آدم علیہ السلام باپ ہیں انسانوں کے، ہیں یا نہیں ہے؟ دونوں اپنی اپنی اولاد، اپنی اپنی ذریت کے باپ ہیں، اور جنات کو اور انسانوں دونوں کو ثقلین کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کو ابوین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی اولاد کے لیے بھی ان کے باپوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نمونہ بنا دیا، کیونکہ نافرمانی کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور سرکشی کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کی ذات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، معاذ اللہ، اللہ کے قوانین اور فرامین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، ہر قانون سے۔ آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں بعض اشرافیہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اشرافیہ طبقہ، ہائی اسٹیٹس والے، وہ اگر راستے پر جا رہے ہوں اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں
اور ٹریفک پولیس کا کوئی سپاہی تو سپاہی افسر بھی ان کو پکڑ لے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ آگے سے بدماشی دکھاتے ہیں کہ بھائی مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، تمہارے قانون کی ایسی کی تیسی، تمہارے ٹریفک احکامات کی ایسی کی تیسی۔ یہ تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس قانون کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، قانون جاری کرنے والے حکمران کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ شیطان نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے اللہ کے اس حکم کو کمتر سمجھا، تکبر کی وجہ سے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور جنات کو یہ سبق دے دیا کہ دیکھ لو، جس نے تکبر کی وجہ سے میرے حکم کو نہ مانا اس کا انجام کتنا بدتر ہوا، کہ وہ ذلیل بھی ہوا، وہ خار بھی ہوا، وہ جہنمی بھی ہوا، راندے درگاہ بھی ہوا، لعنت زدہ بھی ہوا، اور اسے پستی کے گڑھوں میں گرا دیا گیا۔ یہ عبرت کا نمونہ اسے بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک آتے رہیں، چاہے جنات میں سے یا انسانوں میں سے، اور اللہ کے حکم کو تکبر کی وجہ سے نظر انداز کریں، نہ مانیں۔ ہم نہیں مانتے۔ بعض لوگوں کو نماز سے چڑ ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نماز کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے۔ تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، شیاطین تو ہے ہی ہیں۔ دوسری قسم مخلوق میں ان لوگوں کی ہے جو گناہ کر دیتے ہیں یا نافرمانی کر دیتے ہیں لیکن تکبر نہیں ہوتا ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں خواری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، لیکن ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ان سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ بھولنے کی وجہ سے، غلطی سے خطاً کوئی کام ہو جاتا ہے، سہون ہو جاتا ہے، نسیانن ہو جاتا ہے، بھول گئے، بھولے سے۔ اس لیے جب ان کو احساس ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، لیکن تو غلطی تو بہرحال غلطی ہے نا بھائی۔ اگر آپ راستے پر جا رہے ہیں اور آپ جس ون وے پر چلنا منع تھا آپ اس پر غلطی سے چلے گئے، بھولے سے چلے گئے، ٹریفک پولیس والا آپ کو معاف کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر کے جی مجھے یاد نہیں رہا، میں غلطی سے آ گیا، راستہ معلوم نہیں تھا، وہ آپ کا چالان کاٹے گا۔ چالان نہیں بھی کاٹے گا تو کچھ چائے پانی تو ضرور لے گا، خرچہ پانی تو لے گا ہی لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اس بات پر نہیں چھوڑے گا کہ بھئی آپ بھولے سے آ گئے، آپ غلطی سے آ گئے، راستہ نہیں معلوم تھا، بے قصور ہیں آپ، قصدن نہیں ہے، غلطی تو کی ہے، قانون تو توڑا ہے، خلاف ورزی تو کی ہے، بھلے بھولے سے کی ہو، بھلے غلطی سے کی ہو، آپ کو چالان دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ چالان کاٹ کے دے دیتا ہے کہ نہیں بھائی چھوٹ نہیں سکتے، اور نہیں تو چاہے خرچہ تو دو، چاہے پانی تو دو۔ اب یہ دیکھو، یہ چاہے خرچہ بھی تاوان ہی ہے، جرمانہ ہی ہے، بس نام بدل دیا، رشوت کی صورت بن گئی، جو بھی ہو۔ تو آپ کی بھول، آپ کی غلطی، آپ کی لا علمی، آپ کی جہالت آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، وہ آپ کو پکڑ کر رہے گا، وہ آپ سے چالان لے کر رہے گا۔ اسی طرح ہاں یہ ہے کہ آپ کو جیل بھی نہیں ڈالے گا، آپ کو جیل بھی نہیں ڈالے گا، لیکن اگر آپ نے آگے سے لڑائی شروع کر دی تو وہ کہے گا کہ جی اس نے تو قانون پر ہاتھ اٹھایا، چلو لے جاؤ اس کو جیل، یہ تکبر ہے۔ اور اگر آپ نے معذرت کر دی کہ آئندہ نہیں کروں گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی اس دفعہ جرمانہ بھرو، آئندہ نہ کرو، جاؤ آئندہ کے لیے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ تو پہلی مثال ہے شیطان کی،
جس نے تکبر کی وجہ سے حکم الہی کو ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانتا میں، انا خیر من، بھائی میں بہتر ہوں، آدم میرے سامنے کیا ہے؟ تو اصل میں آدم سے تقابل نہیں ہے، یہ تو اللہ سے تقابل ہے، ورنہ آدم تو اس کی طرح مخلوق ہے اور یہ بھی آدم کی طرح مخلوق ہے۔ تقابل تو یہاں اللہ سے آ گیا کہ بھئی اللہ نے کہا آدم کے سامنے سجدہ، بھئی اللہ کہہ دے کہ اس کھمبے کے سامنے سجدہ کر لو، ہم کریں گے۔ اللہ کہہ دے کہ جی اس الماری کے سامنے سجدہ کرو، ہم کریں گے، اس لیے کہ بات الماری کی نہیں ہے، بات حکم دینے والے کی ہے، اس نے کہا۔ تو شیطان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں نہیں مانتا اس حکم کو، اس قانون کو، تو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، خطا ہوئی، نہیں کا ارتکاب ہوا، ممنوع چیز کا ارتکاب ہوا، فرمایا درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے، استعمال کر لیا، غلطی سے کیا، قرآن بھی کہتا ہے بھولے سے کیا، لیکن جرمانے سے بچ نہیں سکتے، جرمانہ تو بھرنا پڑے گا، چالان سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے جب ہمیں دعا سکھائی گئی نا، ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے سورہ بقرہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہمیں مت پکڑ، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم سے بھولے میں کچھ ہو جائے۔ بھئی ہم نے روزہ رکھا تھا، بھولے سے کھانا کھا لیا، بھولے سے پانی پی لیا، غلطی تو کی، روزہ میں پانی پینا، روزہ میں کھانا کھانا جائز ہے؟ حرام ہے، ہم نے حرام کام کیا لیکن یاد نہیں تھا، تو چالان تو ہونا چاہیے نا۔ دعا سکھائی، کہہ دو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہم مار رہے تھے چڑیا کو، ہم مار رہے تھے شیر کو، شکار کر رہے تھے، ہم مار رہے تھے ہرن کو، گولی جا کے لگ گئی آدمی کو، ہم نے نیت نہیں کی تھی آدمی کو مارنے کی، لگی یا نہیں لگی؟ ہم نے تو شیر کو، ہم نے تو ہرن کو، ہم نے تو چڑیا کو مارنے کی نیت کی تھی، گولی کس کو لگ گئی؟ انسان کو لگ گئی، وہ مر گیا، غلطی ہو گئی، تو کیا ٹریفک پولیس والا غلطی پر معاف کر دے گا؟ چالان تو کرے گا نا۔ تو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ چالان تو چالان ہے لیکن ہمیں پکڑ نہ فرما کہ جیل میں ڈال دے، تو جیل میں ڈال دے تو۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، تو آدم علیہ السلام شیطان سے بھی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام فوراً متنبہ ہو گئے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربا ہم نے زیادتی کی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا، تو مہربانی نہیں کرے گا تو پھر تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب دیکھو یہ فرق ہو گیا، نافرمانی شیطان نے بھی کی، نافرمانی آدم نے بھی کی، لیکن آدم کا صرف چالان کاٹ کے چھوڑ دیا گیا، چالان کیا کہ جنت سے نکلو اور جاؤ زمین پر، اور شیطان کو کہہ دیا گیا کہ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو صرف چالان سے نہیں، تیرا جرم بڑا ہے، تیرا جرم زیادہ ہے، لہذا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تجھ پر اس دنیا ہی میں لعنتیں برستی رہیں گی، پھٹکاریں برستی رہیں گی۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب شیطان بھی عبرت بن گیا، آدم علیہ السلام بھی عبرت بن گئے اپنی اپنی اولاد کے لیے کہ بھائی خبردار، اگر سرکشی کرو گے، تکبر کر کے رب کا حکم ماننے سے روگردانی کرو گے تو انجام شیطان جیسا ہوگا، اور اگر بھولے سے غلطی کرو گے، خطا سے غلطی کرو گے، خطائی سے غلطی کرو گے تو انجام آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ انجام آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا کہ چالان سے پھر بھی بچ نہیں سکتے، چالان سے پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے، اب یہ نمونہ، یہ عبرت کا نمونہ ان دونوں ثقلین کے لیے
یعنی ثقلین کے لیے ان کے ابوین بن گئے، اللہ نے عبرت بنا دیا۔ شیطان نہ ہوتا تو سرکشوں کے لیے کون عبرت بنتا؟ اور آدم علیہ السلام سے بھولے سے وہ غلطی نہ ہوتی تو بھولے سے غلطی کرنے والوں کے لیے کون عبرت بنتا؟ یہ حکمت ہے اللہ کی۔ کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی یا 2 ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ چوتھی حکمت کہ شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ اپنی قدرت کاملہ بتانا چاہتا ہے۔ کیا بتانا چاہتا ہے؟ قدرت کاملہ۔ کیسے؟ بھائی ساری اچھی اچھی چیزیں اگر پیدا کر لیتا وہ تو ذہن میں یہ سوال ہوتا کہ جی اللہ تو ہمیشہ اچھی چیز پیدا کرنے پر ہی قدرت رکھتا ہے، صرف اچھی چیز پیدا کرنے پر ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح قادر نہیں ہے، پوری طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ بری چیزیں تو وہ پیدا نہیں کرتا، تو پیدا نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی لیے تو مجوس نے کیا کہا، آتش پرستوں نے، کہ 2 خدا ہیں، ایک خدا کا نام ہے یزدان، دوسرے کا نام ہے اہرمن۔ وہ کہتے ہیں یزدان اچھی اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے اور اہرمن بری بری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں خدا عاجز ہیں، دونوں خدا ان کے، ہمارے نہیں، ان کے، ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، ان کے دونوں خدا بیچارے عاجز ہیں۔ جو اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے وہ بری پیدا نہیں کر سکتا، اور جو بری پیدا کرتا ہے وہ اچھی چیزیں پیدا نہیں کر سکتا۔ اہرمن عاجز ہے اچھی چیزیں پیدا کرنے سے، یزدان عاجز ہے شر اور بری چیزوں کو پیدا کرنے سے۔ جبکہ ہمارا رب وہ ہے جس نے جبرائیل کو بھی پیدا کیا، جس نے آدم کو بھی پیدا کیا، بتا دیا، جس نے شیطان کو بھی پیدا کر دیا کہ میں خالق ازداد ہوں، میں خالق ازداد ہوں، میں جبرائیل جیسا خیر محض بھی پیدا کر سکتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا خیر ہی خیر ہو، میں شیطان جیسا خالص شر بھی پیدا کر سکتا ہوں جو سر سے لے کر پیر تک پورا مجسمہ شر ہو، برائی کا مجسمہ ہو، اور میں انسان جیسا دو رنگ مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہوں جس میں خیر بھی ہو جس میں شر بھی ہو۔ کمالات کا اظہار کیا اس نے۔ اگر صرف شیطان پیدا ہوتا تو سوال ہوتا کہ وہ خیر پیدا نہیں کر سکتا اہرمن کی طرح، صرف جبرائیل پیدا ہوتا تو سوال ہوتا کہ وہ شیطان پیدا نہیں کر سکتا، شر پیدا نہیں کر سکتا، صرف انسان پیدا کر لیا جاتا تو پھر سوال ہوتا کہ جی یہ تو چوں کا مجموعہ ہے، معجونی مرکب ہے خیر اور شر کا۔ اگر صرف خیر پیدا کرنا ہو تو اللہ نے کوئی پیدا کیا ہے؟ اگر صرف شر پیدا کرنا ہو تو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو ثبوت نہ ہوتا تو اللہ کی قدرت کاملہ کیسے ثابت ہوتی؟ اللہ نے جبرائیل کو بھی پیدا کر دیا، دیکھ لو خیر محض ہے، اللہ نے شیطان کو پیدا کر دیا سراپا شر ہے، اللہ نے انسان کو بھی پیدا کر دیا، دونوں کا مجموعہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور کاملہ کا اظہار ہوا۔ کتنی حکمتیں ہو گئی، یہ چھوٹی حکمت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے۔ بھائی حواریوں نے تو ایک چھوٹی سی بات کے لیے اللہ کی قدرت کے متعلق سوال کیا تھا، ایک چھوٹی سی چیز تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے اے عیسیٰ کہ آسمان سے ایک اتنا سا دسترخوان اتار دے جس میں کھانا وانا ہو؟ اب یہ کیا مطالبہ ہے؟ اتنی سی چھوٹی چیز کے اللہ کی قدرت آزمائی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے،
ابے بابا اللہ تعالیٰ نے تو آسمان پیدا کیے ساتھ، اور تمہیں شک ہے کہ ایک دسترخوان نہیں اتار سکتا؟ اتنی بڑی زمین پیدا کر دی، تمہیں شک ہے کہ وہ دسترخوان نہیں اتار سکتا؟ یہ کیا مشکل بات ہے؟ اور تم دسترخوان مانگتے ہو، اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا کر پورا آسمان اس کے لیے دسترخوان بنا دیا۔ تم دسترخوان مانگتے ہو، اللہ نے پورے آسمانوں کے لیے اس کا دسترخوان بنا دیا حضرت عیسیٰ کے لیے۔ جاؤ، تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ سوالات پھر اٹھتے، منہ بند کر دیا اللہ نے مخلوق کا کہ اس کی قدرت پر کہیں انگلی رکھی جا سکے، کوئی انگلی رکھ سکے، کوئی اعتراض کر سکے، کوئی سوال اٹھا سکے، کوئی شبہ کر سکے۔ اس لیے شیطان کو پیدا کرنا ضروری تھا۔ کتنی حکمتیں ہو گئی بھائی، شمار یاد رکھنا، میں بھول سکتا ہوں، شمار یاد رکھنا۔ پانچویں حکمت کیا ہے؟ شیطان کو کیوں پیدا کرنا ضروری تھا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ مٹی کہاں سے لی؟ آسمان سے لی، چاند سے لی، زمین سے لی۔ اور یہ مٹی آدم علیہ السلام کی کسی ایک جگہ سے نہیں لی، پوری زمین سے لی۔ اب زمین رنگا رنگ ہے، طرح طرح کی زمین ہے، طرح طرح کی، کہیں کی زمین اچھی ہے، کہیں کی زمین بری ہے، کہ کوئی زمین پاک ہے، کوئی زمین بولو ناپاک ہے۔ بھائی خانہ کعبہ، اس کے مقابلے کی زمین میں کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اور کوئی کنجر خانہ، اس کی نحوست کے برابر کوئی جگہ ہوگی؟ کسی مندر، کسی بتکدہ، کسی شرک کے گڑھ کے برابر بری جگہ زمین پر ہوگی جہاں رات دن اللہ کو گالی دی جاتی ہو شرک کر کے؟ اللہ کو شرک کر کے گالی دی جاتی ہو، اس زمین سے اس بری جگہ کوئی ہوگی جہاں نحوست ہی نحوست برستی ہو، جہاں پھٹکار ہی پھٹکار برستی ہو؟ اب پوری زمین سے مٹی لے کر، جس میں پاک مٹی بھی تھی، بولو بولو ناپاک مٹی بھی تھی، بابرکت مٹی بھی تھی، منحوس مٹی بھی تھی، پورے سے ایک مٹھی لے کر اللہ نے اپنی شان کے مطابق بنایا، انسان کو بنایا۔ اب انسان کا جسم پوری زمین کی اس مٹی سے بنا جس میں پاک پلیت ہر قسم کی مٹی ہے۔ تو ہر قسم کی مٹی کے اثرات، اس کا مزاج، اس کی طبیعت کا اثر انسان پر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نا بھائی۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں، جو غذا اس زمین سے نکلتی ہے، جو سبزی خور قومیں ہیں، آپ جائیں ان کا مزاج اور ہوگا، جو گوشت خور قومیں ہیں ان کا مزاج اور ہوگا، جو درندے کھانے والے ہیں ان کا مزاج اور ہوگا، جو مردار کھانے والے ہیں ان کا مزاج اور ہوگا، جو خاص طور پر خنزیر کھانے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے، جو پاک اور صاف اور ستھری اور حلال اور طیب غذا کھانے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اگر آپ انسانوں میں چکر لگائیں گے، آپ کو ان مزاجوں کے فرق کا اندازہ ہوگا کہ ان انسانوں کے مزاج کیوں مختلف ہیں۔ اس لیے کہ یہ اثر ہے غذا کا، غذا آتی ہے زمین سے، غذا آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو پوری زمین کی مٹی لے کر انسان کا وجود اور انسان کی مورتی بنائی گئی، اس میں بھی پوری زمین کے مٹی کے اثرات مکس ہو گئے، اور جب مکس ہو گئے تو ان کو جدا کرنا ضروری ہے، ان کو جدا کرنا برابر۔ یہ جو رنگا رنگ مٹی ہے، یہ جو قسم قسم مٹی ہے، یہ جو طرح طرح کی مٹی ہے، پاک پلید کو الگ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ خبیث اور ناپاک کو پاک سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ما کان اللہ، دوسری جگہ فرمایا لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب،
اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے نہیں چھوڑے گا، ان انسانوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اللہ پاک اور پلید کو الگ نہ کر دے۔ تو پاک پلید کب الگ ہوں گے؟ جب شیطان پیدا ہوگا اور شیطان کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ جو شیطان کی طرف طبیعت اور مزاج اس کا جھکے گا، اس کا جھکاؤ شیطان کی طرف ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ وہ خبیث الفطرت مٹی سے بنا ہے، یہ اس پلید مٹی سے بنا ہے، اس کے حصے میں وہ پلید مٹی آئی ہے، اس لیے اس کا جھکاؤ شیطان کی طرف جا رہا ہے۔ اور جس کا جھکاؤ انبیاء کی طرف ہوگا، نبیوں کی طرف ہوگا، فرشتوں کی طرف ہوگا، رحمان کی طرف ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ اس کی مٹی میں، اس کے وجود میں مٹی کا وہ حصہ آیا ہے آدم علیہ السلام کے وجود سے جو پاک اور صاف اور طیب اور شفاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تاکہ پاک اور پلیت الگ ہو جائیں، پاک اور پلیت الگ ہو جائیں۔ کتنی حکمتیں میں نے بتا دی۔ میرے خیال میں طبیعت ابھی تو اور بھی چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہوں، اس لیے ان 5 حکمتوں پر آج اکتفا کریں گے۔ مزید شیطان کیوں پیدا کیا، ابھی یہ سبجیکٹ ختم نہیں ہوا، ابھی الحمدللہ بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ درسوں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ نے شیطان جیسی برائی کے مجسم نمونے کو کیوں وجود بخشا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ 5 میں نے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔